السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ سورہ عبس پڑھیں گے جو 30ویں پارے کی تیسری صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ عبس و تولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، جیسے ناخوشگوار کا اظہار کیا اور اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس ایک صحابی تھے جو نابینا تھے۔ ان کا نام عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوز میں ہی تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن تھے۔ وہ نبی کے بہت پیارے اور محبوب صحابی تھے۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ لیڈر جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے لیڈر ان سے مخاطب تھے اور ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، ان کو دین کی سمجھ دے رہے تھے تاکہ شاید سمجھ آ جائے۔ یہ سارے ٹاپ لیڈر تھے، ان سے مخاطب تھے یہ اگر آ گئے تو ان کی وجہ سے باقی قبیلے کے لوگ بھی آ جائیں گے، مطلب کہ اگر سرداروں کو کر دیا تو اس کے جو آگے جو قبیلے ہوں گے وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ اگر یہ دین میں آ جائیں تو دین کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آپ بہت اہم کام میں مصروف تھے۔ وہ صحابی نابینا تھے، وہ بار بار بلا کر ان سے مسائل کا حل پوچھ رہے تھے۔ وہ نابینا تھے، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہاں کیا ہوا، مطلب کیا ہو رہا تھا۔ وہ بار بار بلاتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، بس اتنا کیا کہ آپ نے منہ پھیر لیا، مطلب کچھ بھی نہیں، اتنا کیا بس، مطلب کہ انہوں نے بلا رہے ہیں وہ بار بار، لیکن آپ نے منہ پھیر لیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، نہ پیچھے دیکھا، بس منہ پھیر لیا۔ مطلب وہ سچویشن ہی ایسی تھی کہ آپ نے، مطلب کہ سچویشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک سائڈ پہ ابو جہل وغیرہ لیڈر سارے وہ بیٹھے ہوئے تھے، دوسری سائڈ پہ وہ نابینا صحابی تھے، وہ بار بار بلاتے جا رہے تھے۔ تو بس یہ ہوا کہ انہوں نے نابینا والی صحابی والی سائڈ سے اپنی نظریں ابو جہل والے سرداروں والی سائڈ پہ کر دی۔ مطلب وہ سچویشن ہی ایسی تھی کہ آپ نے منہ پھیر لیا۔ جو دین کی دعوت دی تھی وہ کنٹینیو کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی اور کہا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ عبس و تولی، یعنی آپ نے تیوری چڑھائی۔ تیوری مطلب کہتے ہیں ماتھے پہ مطلب بل پڑنے، اور منہ پھیر لیا جبکہ آپ کے پاس نابینا آئے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کام کر رہے تھے کہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں دین کی دعوت تو پھیلاؤں، اور نابینا صحابی بھی غلط نہیں کہ آپ کو اس حالات کا معلوم نہیں۔ وہ بار بار بلا رہے تھے، یہ چاہتے تھے کہ دین اگر ان کے قبیلے والے قبول کر لیں تو زیادہ فائدہ ہو۔ مطلب ایک مثال یہ دی جائے کہ جو باہر کے ممالک میں اگر مسجد میں کوئی نون مسلم آتا ہے تو اس سے زیادہ پرائیورٹی دی جاتی ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ پہلے سے ہی وہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ تو دین کی سمجھ رہے ہیں، لیکن جو نون مسلم ہے اس کو دین کے بھی مطلب ان کو نالج دینا، ان کو آگے تک پہنچانا ہے دین کو۔ تو یہ کہ ہم لوگ نان مسلم کو زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں، ویسے مومنین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو یہ نہیں کہا کہ دانت دبائے یا غصہ کیا یا منہ بنایا، بس منہ پھیر لیا، بس ہلکے سے ماتھے پہ بل پڑے، وہ بھی کس کو دکھایا، جو نابینا، جو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مطلب کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، لیکن دیکھا کہ صحابی وہ نابینا تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے مطلب ماتھے پہ بل پڑ گئے ہیں۔ تو مطلب یہ ایک سیکنڈ ان کی طرف منہ کیا تھا، ماتھے پہ بل پڑے، ادھر منہ کر لیا، مطلب یہ ایک سیکنڈ کا سارا لمحہ تھا۔ مشرکین کے سرداروں کی طرف ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن اللہ نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اتنی بھی ناخوشگوار کا اظہار کریں، کیونکہ یہ اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم سیکھنے کی طرف راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ اس کے جنت کا راستہ بہتر کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ علم حاصل کرنا، آپ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی کتنی اہمیت بتائی ہوئی ہے کہ حدیث یہ ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چینی پہ نہ جانا پڑے۔ تو یہ کہ علم حاصل کرو، اور مطلب کہ اگر تم علم حاصل کرو گے تو اللہ اس کا جنت کا راستہ تمہیں بنا دے گی۔ جب تم اس کے بارے میں پتہ کرو گے، تم صحیح غلط کا دیکھو گے تو اور تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کا سٹینڈرڈ بہت اوپر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اس لیے اللہ نے آپ سے یہ آیت نازل کی، آپ سے
یہ بات کہی کہ آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے یا انبیاء کے ساتھ ایسے ناخوشگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے نبی کا نام نہیں لیا بلکہ کہا اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ اور یہ ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی اصلاح کے لیے صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تو اس میں صورت عبث نہ ہوتی، مطلب کہ اگر قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے لکھتے تو اس میں یہ صورت نہ ہوتی، کیونکہ اس میں ایک صحابی کے بارے میں بتایا ہے تو یہ مطلب کہ یہ نکال دیتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ وہ بات بھی کہیں جو انہوں نے آگے لوگوں تک پہنچانی ہے، اس لیے فرمایا عبس و تولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ دوسری آیت ہے ان جاءہ الاعمی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا جب اس کے پاس نابینا آیا، یعنی نابینا اندھے کو ہی کہتے ہیں نا، ان جاءہ الاعمی اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، وہ تجھے کیا چیز معلوم کرواتی شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے۔ مطلب یہ کہ آپ کو کیا معلوم تھا کہ وہ تزکیہ کیا کروانے آیا، آپ کے پاس آیا تھا، یعنی اتنی دور سے چل کر آیا آپ سے کچھ سیکھنے آئے کہ شاید ان کا تزکیہ مطلب ان کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ طریقہ جو بتایا جا رہا ہے۔ اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا پھر یہ کہ وہ آپ سے نصیحت لینے آتا کہ اس سے فائدہ ہوتا اسے، یا تو تزکیہ ہو جاتا نہیں تو آپ سے نصیحت سن لیتا وہ جو صحابی تھے، اور نصیحت ان کو فائدہ دیتی، منافع دیتی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ مشرکین تھے، یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے، لیکن نبی کو نہیں پتا تھا، لیکن نبی کو کوشش کرنی تھی۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ صحابی خالص نیت سے آیا ہے، اور کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ تو اما من استغنی، جو اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہیں، کافی سمجھتے ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت غنی سمجھتے ہیں، بہت کافی سمجھتے ہیں اپنے لیے، تو آپ نے ان کو توجہ دے دی اور ان کو نہیں دی جن کی خالص نیت تھی، اس صحابی کو توجہ نہیں دی۔ فأنت لہ تصدی، اور آپ کو پھر اس سے کیا فائدہ کہ وہ دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ پاک نہیں ہوتا، یعنی آپ کا کام دین کی دعوت ہے، وہ تزکیہ ہو آپ کو اس سے کیا، مطلب آپ سے فائدے کی کیا بات کہ وہ دعوت قبول کرے یا نہ کرے۔ مشرکین کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ مشرکین اگر دین کی دعوت قبول بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو کیا ہی فائدہ، مطلب دعوت دینا کام ہے، وہ آتے ہیں یا نہیں یہ ان کا کام ہے، ان کا مسئلہ، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے کہ وہ دین کیوں نہیں قبول کر رہا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو ہم نہیں جانتے وہ بھی جانتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور لیکن جو کوشش کرتا ہو اس کے پاس آیا، مطلب کہ صحابی جو ایمان میں کوشش کر رہے ہیں، جو پریکٹس کر رہے ہیں، جو پریکٹس مسلمان ہیں، وہ آپ کے پاس آئے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا ہے اللہ سے۔ دیکھیں صحابی جو ہے اس کو ان کا ایمان بھی ہے، ان کی خالص نیت بھی ہے، تو یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ obvious بات ہے کہ وہ اللہ سے بھی ڈرتے ہی ہوں گے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو اس سے بے توجہی کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ تو اس سے بے توجہی کرتا ہے، جو شخص اللہ سے بے پرواہ ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ مطلب کہ متقی ہے، تقویٰ کرتا ہے، تو آپ اس کو متوجہ نہیں دے رہے بلکہ اس کی توجہ دے رہے ہیں، جو کہ ایمان کی طرف آنے والے بھی نہیں تھے، دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ، نہیں یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، وارننگ ہے، تذکرہ ہے، ایک ریمائنڈر ہے۔ کیا چیز یہاں اس سے مراد قرآن مجید، ایک ریمائنڈر، یہ وارننگ، یہ تذکرہ، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا قرآن مجید، یعنی یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، ایک تذکرہ ہے۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کی دعوت دے رہے ہیں وہ بہت عظیم ہے، مطلب کہ اس کو آگے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کے پیچھے آنا چاہیے۔ نبی کے اسٹینڈرڈ کو بڑھا رہے ہیں، آپ خود جائیں کہ نہ کہ وہ آئیں کہ پڑھائیں یا یہ وہ، مطلب انسان نے تو خود چلنا ہوتا ہے نا، آپ کسی کو انگلی پکڑ کے تو نہیں نا ساری زندگی چلا سکتے۔ اگلی آیت ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ،
اور جو چاہے اس پر توجہ دے اور اس سے نصیحت لے لے۔ ومن شاء ذکر، جو چاہتا ہے وہ لے لے۔ یہاں پر یہ مراد نہیں کہ مرضی ہے اس ناک پر چلیں اور مرضی ہے تو نہ چلیں، یہاں پر ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم اس پر چلو گے اپنے فائدے کے لیے، نہیں چلو گے اپنے نقصان کے لیے۔ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں کہ تم چلو یا نہ چلو۔ یعنی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، نہیں کہا جائے سختی سے کہا ہے، نہیں، یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے لے لے۔ نصیحت کیا ہے؟ قرآن پاک۔ فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفے ہیں جو مکرم ہیں، یعنی بہت آنریبل ہیں، جن کے بہت بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کا مقام کتنا بلند، کتنا یہ لوح محفوظ سے آئی ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کا مقام کتنا بلند ہے۔ آپ اس سے جڑ جائیں، آپ مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ قرآن پاک پڑھو، آپ کو علم حاصل ہوگا، آپ صحیح غلط میں فرق کرنا سیکھو گے تو یہ مقام کتنا بڑھ جائے گا۔ اور جب چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھ ہی لیں، آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ سیریس بات ہے یہ، فیکٹ ہے ورڈ کا کہ جس نے قرآن کو چھوڑا نہ وہ ذلیل ہے۔ قرآن سے قوموں کو عروج بھی ملا، تو جس نے چھوڑ دیا وہ زوال ہے، چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر۔ اگر مطلب ایک سنگل پرسن بھی ہو یا ایک پوری قوم ہو یا پوری ایک کمیونٹی ہو، یہ سب کچھ آ جائے گا اس میں۔ کلیکٹیولی فالو کرے گا، کلیکٹیولی رائز کرے گا، انڈیویجول فالو کرے گا تو انڈیویجول رائز کرے گا۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ مرفوعات مطہرات، اس کے پاک صاف صحیفے جو ہیں مرفوع ہیں۔ دوبارہ سے یہ بات کی جا رہی، مطلب کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے بارے میں، اپنے نبیوں کے بارے میں آگے بتائیں گے، بتائی جا رہی کفار کو خاص طور پر یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیول کی بات نہیں ہے، بہت بلند و بالا چیز ہے یہ، بہت اعلیٰ اور فضل چیز ہے یہ۔ تم خود کو بڑے افضل سمجھتے ہو، بڑے سپیریئر سمجھتے ہو، ہم یہ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ اس قرآن کا بہت بلند مقام ہے، جو اس کو پڑھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اللہ ان کو عزت دیتا ہے۔ بہت بڑے غور کی بات ہے یہاں پہ کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ یہ صرف شیلفوں کی زینت بنا ہوا ہے کیا؟ یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن تو نکلا ہی قرآن سے ہے، جس کا معنی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ جان لیں ہم کہ دین اسلام کسی کے نیچے نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اس پر فخر ہونا چاہیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ نہ کہ مسلمان یہ ہو کہ مسکین بن جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مطلب کہ ہم امتی ہیں، تو یہ ہمارے فخر کی بات ہے۔ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جو اعلیٰ ہے، اس کتاب کو جو اعلیٰ ہے، اور اس اللہ کو جو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہمیں ہر وقت مسکین بھی نہیں بننا چاہیے۔ یہ عقید ہے کہ مسلمان ہے تو بھائی معاف کر دو، سیلفش نہیں ہونا چاہیے انسان میں۔ لوگوں کو شرم آتی ہے 4 لوگوں میں بیٹھ کر نماز کے، اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو شرم آتی ہے کہ یار اب ہم ان کے پاس سے جائیں گے تو یہ پوچھیں گے کہاں جا رہے، تو ہم بتائیں گے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مطلب شرم کی بات ان کو یہ لگے گی۔ تو نعوذ باللہ کوئی غلط کام ہے جو شرم آ رہی ہے؟ الحمدللہ کہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں۔ BID صفحہ پارہ، یہاں ملائکہ کی بات ہو رہی ہے جو اس کتاب کو لکھتی ہیں، جو سبسکرائب ہیں۔ قرآن کا مقام و مرتبہ ملائکہ کے ساتھ بھی جڑا۔ کرام بررۃ، بہت ہی یعنی اللہ کے مکرم فرشتے جن کا مقام بھی ہے اور مطلب بہت اچھا اور نیک ہے یہ، مطلب کہ یہ دیکھا جائے تو وہ معزز ہیں، نیک ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معزز ہیں اور نیک ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بہت عظیم الشان بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، اور یہ وہ فرشتے تھے جن کی ڈیوٹی تھی قرآن کو لے کر آنے کی۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے قرآن کا اپنا مقام اعلیٰ اور افضل ہے، قرآن کو لے جانے والے اعلیٰ اور افضل ہیں، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ حدیث بھی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہترین کی بات کی جا رہی ہے، بہتر یا اچھا، یا یہ نہیں کہا جا رہا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، اور جو کوئی بھی قرآن کے ساتھ مستحق ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ مطلب کہ قرآن پہلے خود ایک افضل کتاب ہے، اس کو لانے والے فرشتے افضل ہیں، وہ جس نبی پر نازل ہوا وہ افضل ہے۔ اب آگے یہاں پہ اللہ تعالیٰ پیرا چینج کرے، مطلب کہ ایک ٹاپک چینج ہو رہا ہے یہاں سے۔ آیت نمبر 17 ہے، قتل
الانسان ما my کفر، heart full قتل of کیا جائے اس shame, انسان کو جو my کفر کرتا ہے۔ کیسے eyes وہ کفر full کرتا ہے؟ ان ساری باتوں کا علم of ہونے کے باوجود بھی tears. علم ہونے کے باوجود بھی وہ کفر Bestow کرتا ہے، اللہ کے دل کو جھٹلا دیتا ہے۔ your دیکھ لیں ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہمیں forgiveness معلوم بھی ہونا، اگر and مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمیں معلوم ہو mercy کہ اللہ تعالیٰ نے upon ہمیں یہ چیز کہی ہوئی ہے، یہ چیز کی، ہم وہی چیز نہیں کرتے تو Ya مطلب کہ جھٹلا ہی رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے Allah, من ای شیء خلق، send your کس peace چیز سے and اسے پیدا کیا۔ blessings اگلی آیت بھی اس سے ہی آئے گی من on your نطفۃ final خلقہ فقدر، ایک prophet نطفے سے پیدا and کیا his تجھے پیدا کس نے سے family کیا؟ ایک نطفے سے، ایک، and اور تیرا غرور اور تکبر کہاں پہنچا ہوا companions ہے؟ مطلب تو ایک and گندلے پانی سے who پیدا ہوا ہے، تو ایک follow نطفے سے پیدا ہوا ہے اور تو سمجھتا ہے خود کو پتہ نہیں کیا ہوں میں، غرور و تکبر کی اونچائیوں تک تو sallallahu پہنچا ہوتا ہے۔ alayhi wa اللہ تعالیٰ sallam. کہتے ہیں یعنی تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ My کیا تمہیں پہاڑ میں eyes چھپے full ہیروں سے پیدا کیا ہے؟ کیا ہم نے of تمہیں سمندر کے اندر نایاب موتیوں سے پیدا tears. کیا ہے؟ کیا Bestow مکہ کی وادیوں سے، آب زمزم سے پیدا کیا ہے؟ تجھے پیدا کیا ہے؟ تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا، اور آج تو اتنا تکبر ہو گیا ہے، اتنا متکبر ہو گیا جیسے بہت ہی قیمتی چیز سے پیدا کیا گیا ہے تجھے۔ تو اللہ کو رب نہیں مانتا، اس کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، کتنا اونچا ہو گیا تو، اپنے نفس کا پجاری ہے تو، بجائے کہ اپنے آپ کو ہمبل کرے تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے یہ بھی نہیں کرتا ہے، سجدہ زیر بھی نہیں کرتا، میرا رب بہت اعلیٰ ہے اور اللہ چاہے مجھ سے وہ کچھ چھین لے جو آج میرے پاس ہے۔ ایک ایک لقمہ، ایک ایک سانس، ایک ایک چیز پہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور ہم مطلب کیا سمجھتے ہیں خود کو، یہ جسم جس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ روح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیا ہم کس چیز کا غرور ہے؟ ہماری تو سانسیں بھی ہماری نہیں ہیں۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، یعنی علماء نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یا پھر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف یہ اشارہ بھی ہے، ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے راستہ بنتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف آ جاتا ہے، اسلام کی طرف آ جاتا ہے، اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ آگے ہے ثم اماتہ فاقبرہ، اور اس کی موت لے آتا ہے فاقبرہ، اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے، یعنی قبر سے مراد جہاں وہ فوت ہوتا ہے۔ قبر تو مراد دیکھیے انسان کی قبر تو وہی ہے جہاں وہ فوت ہو جاتا ہے، مطلب کہ اگر کوئی رات کو سویا ہے تو بیڈ پہ مطلب اس کی موت آ گئی ہے تو اس کی قبر تو وہیں پہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک مثال دی جائے تو اگر جو بم دھماکے ہوتے ہیں مطلب اس میں جو مر جاتا ہے وہاں اس کی تو مطلب تدفین بھی نہیں ہو جاتی، یا جو کوئی جنگلی جانور کسی کو کھا لیتا ہے تو اس کا پیٹ، تو اس کی قبر کیا ہوگی؟ اس جانور کا پیٹ۔ جہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی موت ہوئی اور باڈی ملتی ہی نہیں، وہاں قبر بن جاتی ہے اس کی جہاں پہ اس کی موت ہوئی ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور جب اللہ نے چاہا زمین سے پانی نکل گیا، قیامت کے دن باہر آ جائے گا، جب اللہ نے چاہا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، نہیں لیکن انسان جو ہے وہ نہیں my وہ کرتا جو Lord, اس کو حکم دیا گیا۔ بالکل my ایسی بات ہے، sins are یعنی ان like سب کے the باوجود انسان اپنی سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزہ نہیں mountain. رکھتا ہے۔ انسان خود ہی My دیکھ لے کہ وہ کیا good چیز کر رہا ہے، اور deeds مطلب کہ اس کا ایمان کیا